بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات میں بھی اہل کتاب کا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے بعض اہل کتاب وہ ہیں، من ان تأمنہ، اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو، بقنطار، اس کا ڈھیر، بقنطار یعنی مال اور اس طرح سونا چاندی کا ڈھیر ان کے پاس رکھوا دو، یودہ الیک، تو وہ آپ کو واپس کریں گے۔ ومنہم، اور انہی اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، من ان تأمنہ، اگر ان کے پاس تم امانت کے طور پر رکھوا دو، بدینار، ایک دینار، لا یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں اگر آپ ان کے سر پر کھڑے رہو تو پھر وہ واپس کریں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے طرز عمل اختیار کرتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، کی غیر عربوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا۔ لیس علینا فی الامیین سبیل یعنی ہمارے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فی الامیین سبیل یعنی جو غیر عرب ہے، امی عربی میں ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، تو وہ غیر عربی لوگوں کو اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی اس زمانے کے عرب تھے، وہ عربوں کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو ان پڑھ کہتے تھے۔ امی یہ کہتے ہیں یہ تو جاہل لوگ، گونگے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، ان کے ساتھ جس طرح بھی فراڈ کرو جائز ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ غیر عربوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، مطلب ان کو دھوکہ دہی وغیرہ، فراڈ وغیرہ کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل کتاب جو ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے، ان کے پاس آپ سونا چاندی کا ڈھیر بھی رکھواؤ، لاکھوں کروڑوں روپے بھی امانت رکھواؤ گے تو وہ آپ کو واپس کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے ملیں گے، ان کے پاس آپ 1 روپیہ بھی رکھواؤ گے، وہ بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہیں، بھائی میرا امانت واپس کرو۔ تو یہ ان کی یہ حال ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جس شخص نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، جنہوں نے اپنے وعدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کیا، بعہد اللہ یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو، وہ ایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالا۔ یشترون بمانی بیچ ڈالا۔ ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیچ ڈالا، بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، و ایمانہم، اور اپنی قسمیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی رقم کے بدلے، تھوڑی سی دنیا کے بدلے اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی توڑ دیے، اور جو قسمیں کھائی تھی دین پر چلنے کی وہ بھی توڑ دیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں ان کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، یعنی ان سے بات تک نہیں کریں گے، اتنے اللہ ناراض ہوں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اللہ بات بھی نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو لوگ دین کو بیچتے ہیں، اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے ان کو توڑتے ہیں دنیا کی خاطر، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا
وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی دل کی باتیں کہتے تھے، ہم تو تورات انجیل کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تورات انجیل پر عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی باتیں زبان ٹیڑھی میڑھی کر کے جھوٹ موٹ پھیلا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، زبان کو ٹیڑھا گھما پھرا کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو زبان کو ٹیڑھا میڑھا اس لیے کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تورات کی بات ہے، یہ انجیل کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان کو گھما پھرا کر طرح طرح کے، آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، بعض قسم کے لوگ اس طرح ہیں کہ وہ دین بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کے آوازیں نکال کے، مختلف قسم کے وہ لگا کے، سر لگا کے دین بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف گھیرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ساری گمراہی پھیلا رہا ہوتا ہے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو موبائل دیکھتے ہیں سب کو پتہ ہے، انجینئر علی مرزا آپ کے سامنے ہے، صحیح ہے، ساحل ندیم آپ کے سامنے ہے، جاوید احمد غامدی آپ کے سامنے ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہیں، مطلب دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عقلی باتیں دلائل عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عقل سے بات کو، دین کو عقل کے پیمانے میں وہ کیا کہتے ہیں لے جا کر تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انسان تو عقل ہی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں یہ بات لوجک کے مطابق ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حالانکہ جہاں پر عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے دین شروع ہوتا ہے، صحیح نا؟ دین کا عقل سے مطلب تعلق ہے، لیکن یہ کہ عقل بعض مسائل ایسے ہیں جس کا عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن دین کہتا ہے دیکھو نا، مسا ہے، مسا کا مسئلہ ہے کہ آپ موزے پہننے کے بعد مسا موزے کے نیچے کرتے ہیں یا اوپر کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں نا، مسا پاؤں میں آپ نے موزے پہنے، چمڑے کے موزے پہنے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی مسا آپ نے اوپر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں پاؤں کے تلوے میں مسا کرتا، کیونکہ بندے کے چلنے سے پاؤں کا نچلا حصہ گندا ہوتا ہے، اوپر گندا نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپر مسا کرتے تھے، اس لیے میں اوپر مسا کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل دین کے تابع ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ بھی اس طرح کے لوگ جو زبانیں ٹیڑھی کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بات یہاں ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب میں سے۔ اللہ فرما رہے وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک ان اہل کتاب میں سے لفریقاً، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم، کہ وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، بالکتاب، کتاب پڑھتے وقت، لتحسبوہ من الکتاب، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم ان کی اس ٹیڑھی زبان ٹیڑھی کر کے جو بولی گئی باتیں ہیں اس کو تم کتاب کا حصہ سمجھو، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس کو گمان کرو کہ یہ باتیں کتاب میں سے بیان کر رہے ہیں، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ باتیں جو بیان کر رہے ہیں وہ کتاب میں سے نہیں بلکہ ان کے اپنی دل کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اللہ فرما رہے وما هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، اور دوسری بات آگے اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو عیسائی ہیں یا جو یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں میری عبادت کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، فرشتوں کی عبادت کرو، فلاں کی عبادت کرو۔ تو یہ عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کو ہم کتاب دیں، جس کو ہم نبوت عطا کریں، سمجھ عطا کریں، اور وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نہ عیسیٰ نے کہا ہے نہ عزیر نے کہا ہے، یہ ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی کی بات ہو رہی۔ کہہ رہے ہیں کہ ما کان لبشر، کسی بشر کو، کسی انسان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا کرے، والحکم، اور حکم عطا کرے، والنبوہ، اور نبوت عطا کرے، یعنی کتاب، حکمت، نبوت اس کو عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کونو عباد لی، کہ میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونو، بلکہ حالانکہ وہ تو یہ کہے گا کہ ربانیین، کہ اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، وہ تو یہ دعوت دے گا، بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب اس کے کہ جو کچھ تمہیں کتاب میں پڑھایا گیا، سکھایا گیا، و بما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو، یعنی جو تم سیکھتے ہو، جو پڑھتے ہو، ان تمام چیزوں کا نچوڑ اور نتیجہ یہی ہے کہ وہ یہ بات کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو۔ ولا یامرکم، وہ تمہیں حکم نہیں کرے گا کہ ان تتخذوا الملائکہ، کہ فرشتوں کو کیا کرو، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو رب بناؤ،
ان کو خدا بناؤ، یہ بات نہیں کرے گا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ یعنی تم سیدھے راستے پہ آ چکے ہو، اس کے بعد پھر وہ تمہیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے راستے پہ آؤ، میری عبادت کرو اور فرشتوں کی عبادت کرو؟ تو یہ جو یہودی اور عیسائی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، انبیاء نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔